لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. صلوات بر محمد والے. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے کل زملا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر، ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اپنے رب کے نور سے جا ملے. اس خدا وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدا وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی عقوب الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ پائے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جارو کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یا رسول اللہ. برادران عزیز، کافی وقت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن جتنی بھی دیر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں 35 سے 40 منٹ کے اندر گفتگو تمام کروں گا. جو معروضات ارسال کروں اسے موصول کیجئے گا. ویسے تو میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں وہ سب تعلیم قرآن حاصل کر چکے ہیں. اگر کوئی ایسا ہے جس نے تعلیم قرآن حاصل نہیں کیا ہے تو وہ آج اس مجلس حسین میں عہد کرے، ارادہ کرے کہ ہم تعلیم قرآن حاصل کریں گے اور ہم اللہ کا جو کلام ہے اسے اپنی زبان پر جاری کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ہم سے کیا کلام کیا ہے، اللہ ہم سے کیا گفتگو کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے ہم سے، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ جو مطالبہ ہم سے ہمارا مالک کر رہا ہے
اسے ہم پورا کریں, ہم اس پہ عمل کر سکیں. اس لیے کہ قرآن ہادی ہے, رہبر ہے, دوست ہے, اور قرآن سے بہتر نہ کوئی ہادی ہے, قرآن سے بہتر نہ کوئی رہبر ہے, قرآن سے بہتر نہ کوئی رہنما ہے, قرآن سے بہتر نہ کوئی دوست. واحد قرآن وہ ہے جس کی رہبری بھی اکیلے کام نہیں آتی, جس کی دوستی بھی اکیلے کام نہیں آتی. اگر چاہتے ہیں کہ قرآن کی دوستی کا فائدہ ملے تو اس کی دوستی اکیلے کام نہیں آتی. پیغمبر کا فرمان بتاتا ہے کہ قرآن کی دوستی کس کے ساتھ کام آئے گی. پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. قرآن اور اہل بیت جو ان دونوں سے وابستہ رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. یعنی قرآن ہادی تب ہے جب اہل بیت کے ساتھ قرآن لیا جائے. قرآن رہنما تب ہے جب اہل بیت کے ساتھ قرآن کو لیا جائے. قرآن دوست تب بنتا ہے جب اہل بیت کی دوستی کے ساتھ قرآن سے دوستی ہو, ورنہ اکیلے قرآن فائدہ نہیں دیتا, وہ صرف ایک تحریر ہے. اب قرآن بھی وہ کتاب ہے جو پیغمبر کے لیے معجزہ ہے. اللہ نے جتنے نبی بھیجے, توجہ کیجئے گا, جتنے نبی بھیجے آدم سے لے کے عیسیٰ تک, ہر نبی کو کسی نہ کسی معجزے سے مخصوص کیا, اور وہ معجزہ اس نبی کی پہچان بنا. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو معلوم چلے گا کہ معجزہ وہی تک تھا جب تک معجز نما تھا. معجز نما کے جاتے ہی معجزہ ختم ہو گیا. جناب داؤد کا معجزہ کیا, میری طرف متوجہ رہے, جناب داؤد کا معجزہ کیا, لہن کا معجزہ اور لوہے کو موم کرنے کا معجزہ. کب تک رہا؟ جب تک داؤد رہے. داؤد کے جاتے ہی معجزہ بھی چلا گیا. کیوں؟ صاحب معجزہ چلا گیا. جناب موسیٰ کا معجزہ ید بیضا اور عصا کا کب تک رہا؟ جب تک موسیٰ رہے. عیسیٰ کا معجزہ مبروس کو شفا دینے کا, مردوں کو زندہ کرنے کا, کب تک رہا معجزہ؟ جب تک صاحب معجزہ رہا. یعنی فلسفہ معجزہ یہ ہے کہ جب تک صاحب معجزہ رہے گا معجزہ باقی رہے گا. معجز نما کے جاتے ہی معجزہ بھی چلا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن محمد کا معجزہ ہے, محمد کو گئے ہوئے 1400 برس بیت گئے لیکن قرآن باقی ہے. وجہ کیا ہے؟ قانون تو یہ تھا کہ معجز نما جائے, معجزہ چلا جائے, لیکن محمد گئے, قرآن باقی ہے. تو ماننا پڑے گا آج بھی کوئی محمد ہے جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. معجزے کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ معجز نما ہے. اسی لیے یہ حدیث مشہور ہے, اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہے. کسی کو بھی دیکھ لو اول سے لے کے آخر تک, عمل میں دیکھو, فعل میں دیکھو, گفتار میں دیکھو, کردار میں دیکھو, علم میں دیکھو, حلم میں دیکھو, شجاعت میں دیکھو, سخاوت میں دیکھو, جس میدان عمل میں دیکھو, میرا ہر بیٹا محمد. یہ قول جناب امیر سے بھی منسوب ہے. جناب امیر نے بھی کہا تھا کہ میرا اول بھی محمد, میرا اوسط بھی محمد, میرا آخر بھی محمد. جتنے, میں عام انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر وہ ڈاکٹر ہے, مثلا ہمارے شبروز بھائی شاعری ہیں, یہ اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ میرا بیٹا شاعر ہوگا. نہیں لے سکتے گارنٹی. ہے جو ڈاکٹر ہے وہ اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. یہ تو انسانوں کی بات ہے, نبیوں کی بات کر رہا ہوں. نوح جیسا نبی اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا. اللہ نے کہہ دیا لیس من اہلک, تمہارے اہل سے ہے ہی نہیں. نبی بھی اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ میرا بیٹا بھی مجھ جیسا نبی ہوگا. واحد محمد کی ذات ہے جس نے ایک بیٹے کی نہیں بلکہ اپنے 11 بیٹوں کی ضمانت لے لی کہ سب محمد ہوں. چاہے کردار میں دیکھنا, چاہے گفتار میں دیکھنا, محمد کہا, محمدیت کی بات کہی کہ میرا ہر بیٹا محمد ہوگا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما محمد الا رسول, محمد کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے. تو کیا یہ جتنے بیٹے محمد کے سب رسول ہیں؟ کہا نہیں, رسول نہیں. یہ جو محمد کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے تاکہ دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ محمد کا ہر بیٹا منصب کے اعتبار سے اتنا ہی بلند ہے جتنی رسالت بلند ہوتی ہے.
صلوات پڑھیں محمد والے محمد. غور فرمائیے. اب آپ قرآن کا فلسفہ دیکھیں. قرآن کے لیے میں نے کیوں کہا, اور کوشش کیجئے کہ کم از کم 3 آیتیں روز پڑھیے, تلاوت کیجیے, اس کا ترجمہ دیکھیے, تفسیر دیکھیے, 3 آیتیں کم از کم روز. پھر اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیے گا, آپ کتنی تبدیلی آپ کی زندگی میں آتی ہے. قرآن جب آپ کھولیں گے شبروز بھائی, تو ترتیب تحریر, نزول کی بات نہیں کر رہا ہوں, ترتیب تحریر کے اعتبار سے سب سے پہلے اس میں لکھا ہوگا سورہ الحمد, سورہ الحمد. اس کے بعد سورہ بقرہ. ابتدا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی کسے کہا جا رہا ہے؟ یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سب متقی نہیں ہے, متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے, اور غیب پر اکثریت میں ایمان رکھنے والی قوم ایک ہی ہے جو در حسین سے وابستہ ہے. اب جو میں نے یہ گفتگو چھیڑی ہے, تھوڑی سی علمی گفتگو ہوگی لیکن برداشت کیجیے گا تھوڑی دیر. لا ریبہ, یہ لا ریبن بھی ہو سکتا ہے. یہ لا ریبہ جو لا نفی جن سے اللہ نے استعمال کیا, یہ لا ریبن بھی ہو سکتا ہے, صرف نفی ہو سکتی تھی. اللہ نے نفی نہیں کی, لا نفی, لا نفی جنس, یعنی ہر شکل و صورت کے اعتبار سے نفی کر دی. اگر صرف ہوتا لا ریبن تو ترجمہ ہوتا کہ اس میں ریب نہیں, لیکن سوال باقی رہتا, تحریری ریب نہیں ہے, کہ مفہومی ریب نہیں ہے, کہ معنوی ریب نہیں ہے, کہ تفسیری ریب نہیں ہے. کون سا ریب قرآن میں نہیں ہے؟ لا نفی جنس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہر شکل و صورت کی ریب سے بے نیاز کر دیتا ہے. یعنی جب لا ریبہ کہا جائے گا تو ترجمہ ہوگا جتنی صورتیں ریب کی ممکن ہیں ان سب سے قرآن بے نیاز ہے, قرآن پاک. اب آگے آتے ہیں ایک ایسی صورت جو اگر نماز میں تلاوت نہ کی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں, نماز باطل ہے انسان کی. اگر وہ سورہ نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہے. سب نمازی الحمدللہ. کون سا سورہ ہے؟ کا سورہ الحمد. پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, اگر الحمد نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہو سکتی. کم از کم 5 نمازوں میں یہ سورت سب کو پڑھنی ہے. حمید بھائی, سب کو پڑھنی, کم از کم 5 نمازوں میں جو اللہ کی جانب سے واجب ہے. ابتدا کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ الحمد اس میں لگا ہے الف لام الحمد. اب بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, آپ تصدیق بھی کر لیجئے گا. عربی زبان میں جو پڑھے تو بتاؤ گے, عربی زبان میں کسی نکرہ کو, کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے ہم اس میں لام تعریف لگاتے ہیں, معرف باللام کر دیتے ہیں. یعنی اگر ہم نے کہا رجلن تو مطلب ہوگا کوئی بھی آدمی. اگر اسے خاص کرنا ہے تو ہم کہیں گے الرجل, الف لام لگا دیا ہم نے, الرجل. اس کا مطلب کسی خاص آدمی کی بات ہو رہی ہے. تو حمد کا مطلب تعریف. اب ہم کہتے ہیں الحمد, تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا خاص تعریف؟ اگر ہم نے ترجمہ کر دیا خاص تعریف تو باقی تعریفیں کیا اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ لام تعریف نہیں ہے, یہ معرف باللام نہیں ہے. پھر یہ الحمد پہ کون سا لام ہے؟ کہا یہ لام جنس ہے, اور لام جنس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ممدوح کی حمد کو لامحدود کرتا ہے. آج کے بعد جب الحمد کا ترجمہ کریں گے تو لطف آئے گا. الحمد یہ لام استغراق, لام جنس, جب یہ کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو ممدوح کی حمد کو لامحدود کرتا ہے. اب جب آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین تو ترجمہ کیا ہوگا؟ جس طرح کی تعریف ممکن ہو سکتی ہے وہ سب اللہ کو زیب دیتی ہے. اب تعریف کے ممکنات میں جو ہمیں تعریف کرتی ہیں اللہ کی وہ بھی تعریف کے زمرے میں ہیں. جو پیڑ اللہ کی حمد کرتے ہیں وہ بھی تعریف کے زمرے میں ہیں. جو چڑیے کیا چاہتی ہیں اللہ کی حمد کرتی ہیں یہ بھی تعریف کے زمرے میں ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم کون سی تسبیح کر رہی ہیں, کون سی حمد کر رہی ہیں, کون سی تعریف کر رہی ہیں. اسی لیے یہاں لام استغراق لگا تاکہ یہ تمام تعریفوں کا حصار ہو جائے, یعنی جتنی تعریفیں ممکن ہیں. اب اس میں الحمد, اس سے پہلے کہ میں الحمد پہ بات کروں, یہ استغراق نے واضح کیا کہ لامحدود حمد کو, یعنی جتنی طرح کے تعریفیں ممکن ہیں. اب اس میں خاص بات شبروت بھائی یہ ہے کہ
تعریف کسی کی بھی ہو، مرجع تعریف خدا ہوگا۔ بظاہر مرکز تعریف کوئی بھی ہو، مرکز کوئی بن جائے، لیکن مرجع تعریف خدا ہوگا۔ تعریف پلٹے گی اللہ کی جانب۔ شبروز صاحب بہترین شعر کہتے ہیں، کسی نے کہا بہترین شعر کہہ دیا آپ نے، بظاہر تعریف ان کی ہے لیکن اس تعریف کا مرجع خدا ہے۔ تعریف پلٹے گی اللہ کی جانب۔ مجلس کے بعد کسی نے گلے لگا کے کہا بڑی عمدہ خطابت کر دی، بظاہر میری تعریف ہے، حقیقت میں تعریف خدا کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ سلیقہ دیا ہے۔ شبروز صاحب کو شاعری کا فن دیا ہے تو وہ شعر کہتے ہیں، ان کا ذاتی فن نہیں ہے، جب وہ چاہے سلب کر لے۔ میری خطابت ذاتی نہیں ہے، جب وہ چاہے سلب کر سکتا ہے۔ ہر تعریف کا مرجع خدا ہے۔ کسی مصور کی تصویر نگاری کی تعریف کی جائے، مرجع تعریف خدا۔ کسی شاعر کے شعر کی تعریف کی جائے، مرجع تعریف خدا۔ کسی خطیب کی خطابت کی تعریف کی جائے، مرجع تعریف خدا۔ یعنی تعریف کسی کی بھی ہو، مرجع تعریف خدا ہوگا۔ جب یہ بات طے ہے کہ تعریف کسی کی بھی ہو، مرجع تعریف خدا ہوگا، تو اگر علی کم باذنی کہہ کے مردے زندہ کر دے تو یہ تعریف بھی تو اللہ کی ہے۔ اس تعریف کا اقرار بھی تو اللہ ہے، اس لیے کہ علی نے جو مردے زندہ کیے وہ اپنے اختیار سے نہیں کیے، اللہ نے علی کو اتنا با اختیار بنایا ہے۔ اس تعریف کا مرجع بھی خدا ہے۔ اب اس میں الحمدللہ یہ جملہ چیلنج کر رہا ہوں، سب سے پہلے یہ جملہ اعلان نبوت ہونے سے بھی پہلے اگر کسی نے جاری کیا اپنی زبان سے تو وہ ہے ابو الفصاحت، خالق نہج البلاغہ کا باپ ابو طالب۔ ابو طالب سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ اعلان نبوت جب تک نہیں ہوا، خطبہ نکاح موجود ہے سرکار کا، اور صرف ہمارے یہاں نہیں، برادران اہل سنت بھی تحریر کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھا، کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل۔ الحمدللہ، یہی جملے ہیں، اور خود اللہ اعلان کر چکا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ بھی نہیں۔ ابو طالب نے اللہ کی حمد اس وقت کی جب اللہ کی ربوبیت کا اعلان محمد نے نہیں کیا تھا، اس وقت کا الحمدللہ۔ تمام تر تعریفیں جو ممکنات میں ہے وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا تم علی کے باپ ہو، تمہاری زبان سے جملہ ادا ہوا ہے تو صحیح، تمہیں مسلمان کافر کہیں گے؟ ہم اپنی نماز میں کم از کم 5 دفعہ یہ جملہ ان کی زبان سے کہلوائیں گے۔ اور جب تک وہ یہ جملہ دہرا نہ دیں ان کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں، ابو طالب کی ولایت ہم پر واجب نہیں ہے، ابو طالب پر بھی علی کی ولایت واجب ہے۔ بڑی بات کہی میں نے، ابو طالب پر بھی علی کی ولایت واجب ہے، ابو طالب پر بھی محمد کی اطاعت واجب ہے۔ ابو طالب کے لبوں سے نکلا ہوا جملہ جب تک نمازی نہ دہرائے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے، جب ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ زبان پہ نہ آئے تو نماز پوری نہیں ہوتی۔ تو جس علی کی ولایت ابو طالب پر واجب ہے، اگر اس کی ولایت قبول نہ ہو تو نماز کیسے؟ اور فرمایا آپ نے مرجع تعریف ہر اعتبار سے خدا۔ اب یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، الحمدللہ۔ اس کے بعد ایک جملہ اس میں آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ بھی اچھا، ایک بار اللہ سے دعا مانگ لی، اہدنا، نون نون متکلم، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اہدنا، ہماری ہدایت کر، کدھر؟ الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ ہم صراط مستقیم تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہدایت مانگ رہا، صراط مستقیم کی ہدایت۔ یہ ایک بار مانگ لی بات تمام ہو گئی تھی، یہ بار بار 5 نمازوں میں اللہ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں یہ دعا مانگی جا رہی ہے؟ جو شخص ابھی مومن ہے ضروری نہیں کہ صبح تک مومن رہے،
ممبر سے کہہ رہا ہوں، حدیثیں موجود ہیں، اسی لیے حفظ ایمان کی دعا ہے یہاں، ایمان محفوظ کرنے کی دعائیں پڑھیے، کب وہ ورغلائے گا۔ اور شیطان بھی گمراہ نماز سے نہیں کرتا۔ بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ سے بھی ملے ہوں گے ایک سے ایک، جو بظاہر بڑے نمازی ہیں لیکن دوسروں کا حق چھینے ہوئے ہیں۔ تو نماز سے نہیں بہکاتا وہ، کیونکہ نماز تو اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے۔ جب ہوش آیا توبہ کی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو ایسی چیز سے بہکائے گا کہ جس کے بعد توبہ ہی نہ ہو۔ جب وہ چلا تھا وہاں سے، اس نے کیا کہا تھا؟ نماز نہیں پڑھنے دوں گا، روزہ نہیں رکھنے دوں گا، حج نہیں کرنے دوں گا، زکوٰۃ نہیں دینے دوں گا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ تیرے بندوں کو صراط مستقیم تک نہیں جانے دوں گا۔ ہر بندہ نماز میں یہی کہتا ہے، حقیقت نماز بتا رہا ہوں آپ کو۔ شیطان نے کہا تھا صراط مستقیم تک نہیں جانے دوں گا، اور رسول نے فرمایا علی صراط مستقیم ہے۔ ہر نمازی کہہ رہا ہے، چاہے وہ جانتے ہوئے کہے چاہے انجانے میں کہے، کہ اے پروردگار ہمیں علی تک پہنچا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں علی تک پہنچا۔ اب یہ اہدنا کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ، ہدایت کا چراغ، ہدایت کا چراغ۔ ہدایت کدھر چاہیے؟ علی کی طرف، اور ہدایت حسین کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ جب تک حسین نہیں ملیں گے ہدایت نہیں ملے گی، اور ہدایت حسین نہ ہو تو علی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اب ترجمہ کروں آیت کا، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تجھے حسین کا واسطہ مجھے علی سے متمسک کر دے، پروردگار تجھے حسین کا واسطہ علی سے متمسک کر دے، علی کی ولایت سے جوڑ دے۔ علی کی ولایت سے جوڑنے کا سب سے آسان راستہ ہے فرش عزا۔ جو حسینی بن گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اب حسین ہدایت، پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل، میرے حبیب کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ بڑی اہم بات ہے، میرے حبیب کہہ دو کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یعنی محمد کی پیروی کرو۔ جب پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بات سمیٹ لی میں نے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مجھے بتائیے محبوب خدا کون ہے؟ سب جانتے ہیں، تکلف نہ کیجئے۔ رسول خدا، بظاہر محبوب خدا یہی ہیں، لیکن حقیقت میں بتاؤں کیا ہے؟ یہ محبوب خدا نہیں، یہ مرکز محبت خدا ہے، یہ مرکز محبت خدا ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو ان کو راضی کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جو ان کو ناراض کرتا ہے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی محبت، مرکز محبت خدا ہے ان کی ذات۔ تو محبوب خدا کون؟ محبوب ہے مفعول کا صیغہ، یعنی جس سے محبت کی جائے وہ محبوب کہلاتا ہے، جس سے محبت کی جائے محبوب۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، یعنی وہ محبوب خدا ہو جائے گا جو محمد کی اتباع کرے گا۔ محمد کی اتباع کون کرے گا؟ ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ محمد کی اتباع کرتے ہیں، اور جو محمد کی اتباع کرتے ہیں وہی محبوب خدا ہیں۔ تو پتہ کیسے چلے کہ محبت خدا کرنے والے کون ہیں؟ کون اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی محمد کی پیروی کرتا ہے۔ پتہ کیسے چلے؟ پھر پیغمبر نے فرمایا من حب حسینا فقد حب اللہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ اللہ سے محبت وہی کرتا ہے جو حسین والا ہے، جو عزادار حسین ہے، جو عزادار حسین ہے وہی محمد کی
پیروی کرتا ہے، سب محمد کی پیروی نہیں کرتے، اور جو محمد کی پیروی کرتا ہے وہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عزادار محبوب خدا ہے، ہر ماتمدار محبوب خدا ہے۔ محبوب خدا نہ ہوتے تو کبھی معراج پر جانے والا محمد فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ماتمداروں کے ساتھ جوتیاں اتار کے آ کے نہ بیٹھ جاتا۔ غور فرمایا، یہ محبت خدا کی دلیل ہے، مرکز محبت خدا۔ میں نے کہا تھا 35 سے 40 منٹ پڑھوں گا، منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ محبت خدا کی دلیل، قرآن نے آواز دی، الیوم، سمیٹی میرے بات یہیں سے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، الیوم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہوا۔ آج کے دن، الیوم، الف لام لگا ہوا ہے۔ یہ الف لام والا کون سا ایسا دن ہے؟ ایسا کیا ہو گیا الف لام والے دن کہ کافر مایوس ہو گئے؟ اس سے پہلے پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مایوس نہیں ہوئے۔ کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مایوس نہیں ہوئے۔ نماز کا حکم پہنچا دیا، مایوس نہیں ہوئے۔ روزے کا حکم پہنچایا، مایوس نہیں ہوئے۔ حج کے احکامات بتائے، مایوس نہیں ہوئے۔ امر بالمعروف بتایا، مایوس نہیں ہوئے۔ نہی عن المنکر بتایا، مایوس نہیں ہوئے۔ آخر یہ الیوم میں ایسا کیا ہوا کہ کافر مایوس ہو گئے؟ اور قرآن گواہی دے رہا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میرے حبیب تمہارے دین سے کافر مایوس ہوئے۔ اس سے پہلے دین سے مایوس نہیں تھے۔ مایوسی تبھی ہوتی ہے جب امید ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک امید باقی رہتی ہے مایوسی نہیں آتی۔ قرآن کا یہ کہنا کہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، اس کا مطلب الیوم والے دن کچھ ایسا ہوا کہ کفر کی امید ختم ہو گئی۔ کفر کی امید، کفر کی امید ختم ہوئی۔ اب پتہ کیسے چلے کہ الیوم والے دن ہوا کیا کہ کفر کی امید ختم ہوئی؟ بھائی لا الہ الا اللہ پر کافر کیوں مایوس نہیں ہوا؟ محمد رسول اللہ کے اعلان پر کافر مایوس کیوں نہ ہوا؟ کہ کافروں سے پوچھو، چلیے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم مایوس کیوں نہ ہوئے؟ جب پیغمبر نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تم کو مایوس ہونا چاہیے تھا۔ جب محمد نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تم کو مایوس ہونا چاہیے تھا۔ جب پیغمبر نے نماز کے احکام بتائے تمہیں مایوس ہونا چاہیے تھا۔ جب پیغمبر نے روزے کا حکم سنایا تمہیں مایوس ہونا چاہیے تھا۔ کافر جواب دے گا، جب پیغمبر نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہم نے سن لیا، لیکن امید باقی تھی کہ محمد جائیں گے لا الہ الا اللہ مٹا دیں گے۔ جب محمد نے نبوت کا اعلان کیا پیغمبر نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہماری امید باقی تھی پیغمبر کب تک رہیں گے، پیغمبر جائیں گے ہم نام محمد رسول اللہ کو مٹا دیں گے۔ پیغمبر نے نماز کا حکم سنایا، ہمیں امید تھی پیغمبر جائیں گے نماز کا حکم مٹا دیں گے۔ پیغمبر نے روزے کے احکام بتائے، ہماری امید باقی تھی پیغمبر جائیں گے ہم مٹا دیں گے۔ پیغمبر نے حج کے ارکان بتائے، ہماری امید باقی تھی کہ پیغمبر جائیں گے ہم مٹا دیں گے۔ اچھا تو بھائی الیوم والے دن کیا ہوا کہ تمہاری امید ٹوٹ گئی؟ کہ ہم نے سوچا تھا کہ پیغمبر جائیں گے دین لاوارث ہو جائے گا ہم مٹا دیں گے، لیکن پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں من کنت مولا کہہ کر علی ولی اللہ کی وہ دیوار قائم کر دی ہے کہ جو کافر ٹکرائے گا وہ موت سے بڑھ جائے گا، اس کا مقدر موت بن جائے گی جو کافر ٹکرائے گا۔ یعنی الیوم والے علی کی ولایت کا اعلان۔ پھر اللہ نے آگے بھی اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کس سے؟ تمہارے دین سے۔ کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، راضی ہو گئے، نعمتیں تمام کر دی۔ ادھر کافر کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ مایوس۔ یعنی جو علی ولی اللہ والا ہے اس کے لیے اتمام دین کی خوشی ہے، اور جو منکر علی ولی اللہ ہے اس کے لیے مایوسی ہے۔ مایوسی ہے۔ تبھی تو جب آل محمد کے گھر کوئی خوشی آتی ہے وہاں کوئی میت ہو جاتی ہے۔ تاریخ ہے نا، میت ہی ہوتی ہے۔ اور اتنے بغض میں اندھے ہیں کہ اگر آل محمد کے ہاں کوئی غم بھی ہو تو یہ اپنا پچھڑا ہوا غم جوڑ دیتے ہیں۔ تاریخ کی سچائی ہے یہ۔
تاکہ آل محمد کے غم میں کمی آ جائے، لیکن وہ عقل کے اندھے بھول جاتے ہیں کہ ان کا غم دنیا کے غم جیسا نہیں، ان کی خوشی دنیا کی خوشی جیسی نہیں۔ باب فضائل کا آخری جملہ، تو علی ولی اللہ کی دیوار قائم کر دی پیغمبر نے، وارث بنا دیا کہ اب علی محافظ دین، اور جب تک علی ہے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے تاریخ داں، بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ قیامت تک اب روئے زمین پر ایسی کوئی ماں نہیں آ سکتی جو علی جیسا بیٹا جنے، اور قیامت تک کوئی ایسی ماں بھی نہیں آ سکتی جو علی کے مد مقابل کھڑا رہ جانے والا بیٹا جن دے۔ علی چاہے گا تو علی جیسا بیٹا ہوگا، علی چاہے گا، علی چاہے گا تو علی کی آغوش میں علی جیسا بیٹا ہوگا۔ جب تک علی نہ چاہے اللہ بھی علی ہے، جب تک وہ نہ چاہے علی جیسا بیٹا ممکن نہیں، اس لیے کہ جو بناتا ہے وہی بنا سکتا ہے۔ علی کو اس نے بنایا ہے تو علی جیسا وہی بنا سکتا ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کرتے ہوئے لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ یہ جو آیت آئی ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہیں تک آیت آتی ہے۔ 3 بار یہ آیت آئی، حج کر کے لوگ تیسری بار جبریل ایک جز بڑھا کے لائے اللہ کی جانب سے، کیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے۔ یعنی پیغمبر جانتے تھے کہ اگر میں علی کی ولایت کا اعلان کروں گا تو کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا، پیغمبر کو معلوم تھا شرارت ہوگی۔ جب اللہ نے ذمہ داری لی کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، کیسے بچایا؟ جب ایک نے شرارت کی تو آسمان سے پتھر گرا اور چبائے ہوئے بھوسے کے پانی ڈوب گیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ماضی کے کافر محمد مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار رکھتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ کوثر کا جام ملے گا۔ کسی مسلمان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اگر کوئی کہہ دے دیکھا ہے، مذہب بدل دیں۔ جو مسلمان ہے، جو عقیدہ توحید جانتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو اللہ کے پیر بھی ہیں جو جہنم میں رکھے جائیں گے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو واقعی مسلمان ہے ان سے پوچھ کے دیکھیے، اللہ کو دیکھا کسی نے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، تو پھر مانا کیوں بغیر دیکھے خدا کو؟ جس کو دیکھا نہیں اسے یقین کی منزلوں میں مانا کیوں؟ کہا محمد کی سچی زبان نے کہا کہ اس کا وجود ہے، تو ہم نے اسے بغیر دیکھے مان لیا، بغیر دیکھے مان لیا۔ اچھا بھائی، آدم کو دیکھا تھا، ملاقات کی تھی، مصافحہ کیا تھا، کہ نہیں؟ کیوں مانا؟ بغیر دیکھے ہوئے آدم کو مانا، کیوں؟ محمد کی سچی زبان نے کہا۔ ابراہیم کو دیکھا نہیں دیکھا، کیوں مانا؟ محمد کی سچی زبان نے کہا۔ حور و غلمان کی تمنا رکھنے والوں، حور و غلمان کو دیکھا نہیں دیکھا، کیوں مانا؟ محمد کی سچی زبان پہ جنت دیکھی نہیں دیکھی، کیوں مانا؟ محمد کی سچی زبان پہ کوثر کا جام پیا نہیں پیا، بغیر دیکھے کیوں مانا؟ محمد کی سچی زبان پہ۔ اچھا شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں مانتے ہو شیطان کا وجود؟ شیطان کا وجود تو ایسے مانتے ہیں کہ اپنا جرم بھی اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہاں، حق کسی کا خود غصب کریں گے، دل آزاری کسی کی خود کریں گے، الزام شیطان پہ۔ نماز خود ترک کریں گے، الزام شیطان پہ۔ میں نے بتایا نا، شیطان وہ کام نہیں کرواتا جس کی معافی مل جائے۔ شیطان نے کہا تھا صراط مستقیم تک جانے نہیں دوں گا، یعنی وہ ہمیشہ علی سے دور کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے جو علی سے گیا وہ سب سے گیا۔ حدیث پیغمبر کی، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہوتی اللہ جہنم کو نہ بناتا۔ تو یہ شیطان کو بھی مان لیا، اور یہ بھی مانتے ہو گمراہ کرتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، لیکن مانتے ہو کہ گمراہ کرتا ہے۔ یہ آل محمد سے بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ شیطان کو بغیر دیکھے یہ مانتے ہو کہ گمراہ کرتا ہے، ہمارے بغیر دیکھے قائم کو نہیں مانتے کہ قائم رہ کے ہدایت کر دیتا ہے۔ یہ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ بغیر دیکھے اسے بھی مانو، جب وہ گمراہ کر سکتا ہے تو رحمان کا نمائندہ ہدایت بھی کر سکتا ہے۔
نہیں دیکھا مانا اللہ کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے خدا کو مانا محمد کی زبان پہ، بغیر دیکھے جنت کو مانا محمد کی زبان پہ، بغیر دیکھے آدم کو مانا محمد کی زبان پہ، بغیر دیکھے نوح کو مانا محمد کی زبان پہ، بغیر دیکھے ابراہیم کو مانا محمد کی زبان پہ، بغیر دیکھے کوثر کے جام کو تسلیم کیا محمد کی زبان پہ، بغیر دیکھے حور و غلمان کو مانا محمد کی زبان پہ۔ تو کروڑوں چیزیں بغیر دیکھے ہوئے مانی، چونکہ محمد نے کہا تھا محمد کی سچی زبان پہ مانا، خدا کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ہوئے کروڑ چیزوں کو مانا محمد کی زبان پہ۔ تو غدیر کے میدان میں اسے کیوں نہ مانا جسے دکھا کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی، جسے دکھا کے کہا، اللہ کو دکھایا نہیں، جنت دکھائی نہیں، کوثر کا جام پلایا نہیں، آدم سے ملایا نہیں، نوح سے ملاقات نہیں کروائی، جنت کی سیر نہیں کروائی، اللہ سے نہیں ملوایا، اللہ کو دکھایا نہیں، تو اللہ کا چہرہ جب سامنے آیا تو اسے دیکھ کے کیوں نہ دشمنی، عداوت، بغض علی کی ولایت سے منحرف ہو گیا، جو ایک لمحہ ذرہ برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر علی کا بغض آ گیا تو روایت کے جملے ہیں اگر کوئی نبی بھی ہو تو منہ کے بل پھینک دیا جائے۔ نبی کا اب معمولی بات سمجھ رہے ہیں، منصب عصمت ہے، نبوت ہے، اور عبادت کا وہ عالم ہوگا کہ فرشتے بھی رشک کریں۔ ایسے افراد کے لیے کہا جا رہا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی چیت جائے کہ یہ ایسی نماز پڑھنے والے لوگ جن کا یہ پتہ بھی نہیں کہ نماز صحیح پڑھی ہے کہ غلط پڑھی ہے، قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی قبولیت کی نہیں ہے۔ اور یہ بھی جملہ منبر سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا کائنات میں کوئی رشتہ خالص نہیں ہے، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا ہو، دوست کا ہو، کوئی رشتہ خالص نہیں ہے، سب غرض و غایت کی بنیاد پر ہیں۔ باپ کو بیٹے سے کوئی نہ کوئی آرزو، بیٹے کو باپ سے کوئی نہ کوئی تمنا، بہن کو بھائی سے کوئی نہ کوئی آرزو، دوست کو دوست سے کوئی نہ کوئی آرزو، بھائی کو بھائی سے کوئی نہ کوئی آرزو، غرض و غایت کی بنیاد پر رشتے ہیں، کوئی رشتہ خالص نہیں، ایک ہی رشتہ خالص ہے، محبت اہل بیت کا۔ اپنی غیرتوں کو رسوا نہ کیجئے، دور یہ چل رہا ہے، کہنے والی بات ہے تو کہہ دے رہا ہوں، دور یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ مشکل میں آ گئے اور کسی سے آپ نے مدد مانگ لی، اب تو زمانہ واٹس ایپ کا، میسج کہیں کر دیا آپ نے، تب تو قیامت ہو گئی، آپ کی مدد تو نہیں ہوگی لیکن وہ میسج 10 جگہ دکھایا جائے گا، یہ اور ان سے یہ بھی نہیں بتایا جائے گا کہ میں نے مدد کی کہ نہیں کی، کریڈٹ بھی لے لیں گے کہ میں نے مدد کی ہے۔ لہٰذا آل محمد کی بارگاہ میں، ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل سب لوگ ایسے ہی ہیں، اچھے افراد بھی ہیں جو مولا کی بارگاہ میں، مولا کی راہ میں، مولا کی خدمت کرتے ہوئے مومنین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ایسے افراد جو ذلیل کرتے ہیں، تو اپنی غیرت کو رسوا نہ کیجیے، اہل بیت کی بارگاہ جو کہنا ہے ان سے کہیے، یہ کسی سے نہیں کہتے، یہ رسوا نہیں کرتے۔ کیا کروں، وقت کی قلت پڑ جاتی ہے، ایک جملہ آ گیا ہے سنتے جائیے، وعدے کی مخالفت تو ہو جائے گی لیکن ایک جملہ آ گیا ہے، جو حج ہے، حج کس کے لیے ہے؟ مستطیع کے لیے، جو صاحب استطاعت ہو، جس کے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو، کوئی ذمہ داری نہ ہو، صاحب استطاعت ہو۔ اچھا تو صاحب استطاعت تو وہی ہوگا جو پیسے والا ہوگا، تو کیا حج کی تمنا غریبوں کو نہیں ہے؟ خالی امیر ہی حج کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ایک حد لگا دی کہ جو صاحب استطاعت ہوں وہ حج کرنا ہے، تو کیا غریب کے دل میں تمنا نہیں ہے؟ پروردگار غریب بھی چاہتے ہیں کہ حج کریں، آواز قدرت آئے گی تو میں نے کب حج کا راستہ بند کیا؟ مالک تو نے تو قید لگائی ہے نا، صاحب استطاعت ہو تو آئے، کہا کعبے میں وہی حج کرنے آئے جو صاحب استطاعت ہو، حسین کے ذریعے پر وہ بھی حج کر لے جو مقروض ہو۔
غور نہیں کیا آپ نے، بڑا جملہ میں نے کہا، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. کعبے وہ ہے جو صاحب استطاعت ہو، لیکن حسین کی زری پر آ کے طواف کر کے حاجی بننے کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری نہیں ہے. اگر تم حاجی بننا چاہو قرض لے کے آ جاؤ، پوری زندگی نمک روٹی کھا لو، حسین تمہیں حاجی بنائیں گے. اور صرف حاجی نہیں بنائیں گے، کعبے میں حج کرنے جاؤ گے یقین سے نہیں کہہ پاؤ گے کہ حج قبول ہوا. صاحب استطاعت ہو تو جاؤ گے کعبے میں حج کرنے کے لیے، اور آ کر دعا کرواؤ گے کہ میں حج کر آیا ہوں، دعا کرنا اللہ قبول کر لے. لیکن حسین کی زری پر جاؤ، معصوم نے کہا ہے ایک حج نہیں 70,000 حج مقبولہ کا ثواب ملے گا. مقبولہ، قبول شدہ حج، 70,000 حج مقبولہ قبول شدہ. امام جس کی گارنٹی لے لے کہ یہ قبول ہے، پھر وہ قبول ہوگا. اس لیے کہ امام کی زبان کہہ رہی، قبہ حسینی کے نیچے ادا کی جانے والی نماز 100% قبول ہے. ذریح حسین کے پاس ادا کی جانے والی نماز قبول ہے، باقی کہیں پڑھی جائے اس کی گارنٹی نہیں ہے. کچھ مقامات ہیں جہاں کے بارے میں ہے کہ نماز ادا کی جائے. اچھا حسین نے بھی کیا کرم کیا. آئیے کربلا آئیے تو آپ بے وطن نہیں رہتے، خود تو بے وطن تھا لیکن اپنے زائرین کو بے وطن نہیں ہونے دیا. بے وطن کی پہچان کیا ہے؟ جب آپ اپنے وطن سے کہیں دور جاتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ کے لیے حکم ہے کہ نماز قصر پڑھیں. کیوں؟ تاکہ لوگ پہچان لے کہ آپ بے وطن ہیں. لیکن کیا کرم کیا حسین نے. حسین کی بارگاہ میں آپ پوری نماز پڑھیں جیسے گھر پہ پڑھتے ہیں. جب محرم کا چاند نکلتا تھا نا، روایت کے جملے ہیں امام رضا علیہ السلام نکلتے تھے گھر سے باہر اور پیروں میں نالین نہیں ہوتی تھی. جب بازار میں آتے تھے امام تو بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی دکانوں سے باہر نکل آتے تھے، رو کے کہتے تھے مولا آپ برہنہ پا. امام کہتے تھے تمہیں نہیں معلوم محرم کے چاند نمودار ہو گئے. لوگوں کی توجہات اپنی طرف مبذول کر کے امام فرماتے تھے وہ ایام وہ مہینہ آ گیا جس میں میرا جد مارا گیا. فرش عزا، کتنے امیر ہو جائیے فرش عزا خود بچھایا کیجئے. اس لیے کہ امام خود فرش عزا بچھاتے تھے. کئی خادموں نے چاہا کہ مولا ہم بچھا دیں، کہا نہیں میں بچھاؤں گا. کیا معلوم کہاں پر میری جدہ فاطمہ آ جائے، کس مقام پر میری جدہ زینب آ جائیں. آپ سے بڑی توقع ہے بی بی کو، بڑی امیدیں تھیں، اسی لیے آپ کو دعاؤں میں مانگا تھا. جب تڑپ کے پوچھا تھا نا بابا جب میرا حسین مارا جائے گا نہ میں رہوں گی نہ آپ ہوں گے نہ ابو الحسن ہوں گے نہ حسن ہوں گے تو میرے لال پہ کون روئے گا بابا. تو رسول نے کہا تھا اللہ ایک قوم لائے گا جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں کو روئیں گے، جس کے نوجوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کے گھر کی عورتوں کو روئیں گی. بس یہی جملے پڑھوں گا، اور چونکہ بانی مجلس کی فرمائش ہے کہ مولا عباس کی مصیبت کے ساتھ ساتھ امام حسین کی مصیبت بھی بیان ہو. بھائی کو بھائی سے بڑی امید ہوتی ہے، بڑی آس ہوتی ہے، اور اگر کسی کا ایسا بھائی ہو کہ جس کے بازوؤں کی طاقت کا چرچا ہو، وہ تو اپنے بھائی پر کتنا ناز کرے گا جس کا عباس جیسا بھائی ہو. بڑی امید تھی حسین کو عباس سے. کربلا کا سلگتا ہوا صحرا، سلگتا ہوا بن صرف حسین کو ہی نہیں
بلکہ علی کی بیٹی زینب کو بڑی آرزو تھی، بڑی آس تھی، بڑی امید تھی۔ کیا؟ بنی ہاشم کی عورتوں کی چادروں کی ضمانت زینب نے لے لی۔ کس کے بھروسے؟ عباس کے بازوؤں کے بھروسے۔ اس لیے کہ زینب جانتی تھی جب تک عباس ہے کسی کی کیا مجال ہے کہ ہماری چادر کی جانب۔ لیکن کربلا میں وہ وقت آیا کہ عباس کے بازو کٹے، مشکیزہ چھدا، عباس منہ کے بل خاک پہ گرے، حسین عباس تک آئے، گرتے ہوئے آئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے آئے، علی اکبر کا سہارا لیتے ہوئے آئے، لیکن آ گئے عباس کے پاس پہنچ کے عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ عباس کے بازو نہیں، بازو کٹ چکے ہیں، آنکھ میں تیر ہے، خون ہے۔ مختصر کر رہا ہوں، تفصیلی روایت نہیں پڑھ رہا۔ عباس نے کہا آقا جب میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی، اب جا رہا ہوں چاہتا ہوں آپ کو دیکھتے ہوئے جاؤں۔ حسین تڑپ گئے، میرے بھائی عباس دیکھو میری جانب، دیکھو میری جانب۔ حسین نے جب یہ جملہ کہا، عباس نے ایک آہ بھری، آقا سر پہ گرز بھی لگا ہے، ایک آنکھ میں تیر بھی ہے اور تیر ٹوٹ چکا ہے۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی ٹوٹی تھی، عباس کی آنکھ میں تیر ٹوٹا، ایک آنکھ میں خون۔ حسین نے تیر نکالا۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ آنکھ انسان کے وجود کا سب سے نازک حصہ ہے، اگر ذرہ بھی چلا جائے آنکھ میں تو بہت دیر تک تکلیف ہوتی ہے، نہ کہ تیر۔ کیسے عباس نے یہ اذیت سہی؟ تیر نکالا، خون صاف کیا۔ عباس دیکھو، دیکھا۔ حسین نے کہا مجھے ایک بار بھائی کہو۔ تڑپ گئے، کیسے کہوں آقا، اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک یہ سانسیں چلیں گی آقا کہوں گا۔ تڑپ کے کہا میری آرزو ہے مجھے بھائی کہو، تم نے پوری زندگی تو آقا کہا ہے۔ بس عباس یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ماں سے وعدہ کیا تھا۔ بالی سے ایک برقع پوش بی بی نے پہلو پر ہاتھ رکھ کے آواز دی، عباس میں فاطمہ تیری ماں ہوں، میرے غریب کو بھائی کہہ دے۔ بس عباس نے بھائی کہا، روح پرواز کر گئی۔ خیمے میں عباس کا لاشا نہیں آیا، خون میں ڈوبا ہوا عالم آیا۔ اب تو مسلسل غم کا سلسلہ جاری رہے گا، مسلسل حسین کو پرسا دیا جائے گا۔ یہ آنکھیں چھلکیں گی اور بطول اپنا رومال لے کے آئیں گی۔ علم لے کر آ گئے۔ زینب نے بیبیوں سے معذرت کر لی، بیبیوں علی کی بیٹی شرمندہ ہے، جس کے بھروسے چادر کی ضمانت لی تھی وہ تو بازو کٹا کے سو گیا۔ بڑی غربت سے عباس مارے گئے، کربلا کا ہر شہید غربت سے مارا گیا، لیکن جتنی غربت سے حسین مارے گئے کوئی نہیں مارا گیا۔ سنیں گے کتنی غربت سے مارے گئے حسین؟ امام رضا سے روایت ہے، امام فرماتے ابن شبیب نے آگے کہا تھا مولا ہم جاننا چاہتے آپ کے جد کو کیسے مارا گیا۔ امام فرماتے ابن شبیب ان الحسین ذبح کما یذبح الکبش، اے ابن شبیب میرے جد کو ایسے مارا گیا جیسے دور جاہلیت میں کسی بھیڑ کو گھیر کے مارا جاتا۔ امام نے بھیڑ کہا، شات نہیں کہا، بکری کا لفظ استعمال نہیں کیا، بھیڑ۔ کیوں کہا امام نے؟ دور جاہلیت میں بدو عرب ایک جانور پالتے تھے، بھیڑ پالتے تھے، اس کو پالتے تھے، پروان چڑھاتے تھے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا تھا تو اسے چاروں جانب سے گھیر لیتے تھے۔ کیسے مارتے تھے؟ گھیر لیتے تھے، صرف خنجر نہیں مارتے تھے، جو جس کے ہاتھ میں آتا تھا۔ اب میں جملے کیا استعمال کروں؟ جو بھی جسے ملتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار کی ضرب لگاتا تھا، کوئی پتھر سے مارتا تھا۔ روایت کے جملے ہیں
کہ کوئی گرد سر پر مارتا تھا، کوئی پتھر اٹھا کے سر پہ مارتا تھا، اس طریقے سے. اور امام فرما رہے ان الحسین ذبح کما یذبح الکبش، میرا جد ایسے ہی مارا گیا. روز عاشور کا منظر بتا رہا ہے میرا 8واں امام، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین نرغے آدھا میں ایسے گھرا ہوا ہے، چاروں جانب سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں. کوئی پہلو میں برچھی مارتا ہے، کوئی تلوار کی ضرب لگاتا ہے، کوئی خنجر مارتا ہے، کوئی پتھر کھینچ کے مارتا ہے. جنہیں کچھ نہیں ملتا وہ جلتی ہوئی ریت اٹھاتے ہیں اور میرے حسین کے زخموں پر پھینک دیتے ہیں. حسین کی آواز اماں تیرا حسین غریب ہو گیا، آجا میری ماں، تیرا حسین سویا نہیں. شمر کند خنجر لے کے چلا، ایک دکھیا ماں ٹوٹا ہوا پہلو تھامے حسین کے قریب آئی، آغوش پھیلا دی، آجا میرا لال. حسین کا سار، زہرا کی آغوش، شمر کا خنجر چلا، سوکھی ہوئی رگیں کٹی، عاطف کی ندا گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. احسن اللہ لکم عزاء فی عزاء الحسین بجاہ محمد وآل محمد. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی.